السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر میں خوش آمدید۔ پاکستان کے آئینی بینچ نے ایک انتہائی متنازع فیصلہ آپ سے کچھ دیر پہلے سنایا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم قرار پائی ہے۔ جو مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی تھیں، اس کی بجائے وہ مخصوص نشستیں اب پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کو دی جائیں گی۔ یہ فیصلہ کن بنیادوں پہ کیا گیا؟ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ حکومتی اتحاد کے پاس اگر 2/3 آئے گی تو اس سے مراد کیا لی جائے گی؟ آئینی ترامیم کو لانا مقصود ہے ان نشستوں کو وہاں دینے کی وجہ سے، یا PTI کو مائنس کرنا، چھوٹا کرنا، لمیٹڈ کرنا اس سے مقصود ہے؟ فیصلے کے میرٹس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آخر اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا ایسا ضابطہ ہے جس کے تحت جو ووٹر نے جس چوائس کا انتخاب کیا اس سے وہ چوائس چھین لی جائے۔ حبیب صاحب، میرا خیال ہے عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے اگر میں یہ عام لفظوں میں بات کروں۔ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے۔ اس فیصلے کے لیے کئی روایات ایسی ہیں عدالت کی جو ختم کر دی گئیں، توڑ دی گئیں، بلکہ مطلوبہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے کئی ایسے کام کیے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے اس فیصلے کے لیے آئینی بینچ بنایا گیا، کیونکہ جو الیکشن ہوا تھا 8 فروری 2024 کا، اگر اس کو الیکشن کہنا مناسب ہے، تو اس ارینجمنٹ کے اس وقت پاکستان کے اندر کوئی آئینی بینچ موجود نہیں تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص تھا جس نے کالک تھوپی پاکستان کی عدلیہ پر، اور اس نے چوری کے ووٹ دھاندلی سے ملائے گئے MNAs کو یہ اختیار دیا، بلکہ طاقتوروں کو یہ اختیار دیا کہ آپ کسی کی بازو مروڑ لیں، کسی کی ٹانگ توڑ دیں، کسی کی گچی مروڑ کے اگر آپ اسے اپنے سائیڈ پہ لا سکتے ہیں تو عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس نے فیصلہ دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک راستہ ہموار ہو گیا 26ویں آئینی ترمیم کا۔ اس سے پہلے جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، جب الیکشن کمیشن نے PTI کو رجوع کیا تھا، جی PTI کو نشستیں نہیں دی تھیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت تھوڑا سا اعتماد تھا کہ شاید پشاور ہائی کورٹ گئے تھے جی، تو وہاں سے ہمیں شاید کچھ فیصلہ مل جائے، تو لیکن وہاں پر مارچ 2024 میں ہی وہاں سے بات فارغ ہو گئی تھی۔ جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں آیا تو اس وقت بھی آئینی بینچ نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے نا؟ آئینی بینچ میں جب وہ بینچ جو 13 رکنی بینچ تھا، اس نے جب یہ مقدمہ سنا تو 8 لوگوں نے رائے دی۔ ٹیکنیکلی PTI کو نشستیں پتہ کتنے لوگوں نے دی؟ 11 ججوں نے۔ جی 13، جس میں خود قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھا۔ اس کو شاید اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوگا کہ اس نے کہا نہیں PTI کو پارٹی تو تسلیم کر مجھے دیا وہ تھا۔ تاریخی سماعتیں یاد ہیں کہ جب بلے کے نشان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت موصوف کیا توجیہ پیش کر جی اور اس توجیہ میں ساری کی ساری ذمہ داری وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ عائد کر رہے تھے، ایز اف کہ ان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ جی، تو وہ 11 ججوں کا فیصلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں ملنی چاہیے۔ اچھا، ساری نشستیں PTI کو ملنی چاہیے، یہ 8 ججوں کا فیصلہ تھا۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ ان 8 ججوں نے جو آرگومنٹ دیا، اچھا میں تو جمال خان مندوخیل صاحب کا بھی آرگومنٹ ہے کہ وہ انہوں نے بھی PTI کو نشستیں دی تھی۔ اچھا خیر، انہوں نے جو آرگومنٹ دیا تھا نا، جو منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ یہ پارٹیز کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عوام کا فیصلہ، جو بھی آپ نے بات کی۔ نہیں، میرا تو مسئلہ بڑا سادہ ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں اور ظاہری بات ہے آپ کے ان معاملات پہ گرفت ذرا بہتر آئینی قانونی میرا ایک سمپل سا تھیسس ہے سر۔ دیکھیے، عوام نے ووٹ دیا MNA محمد علی کو، جی اس کا تعلق ہے PTI سے، چاہے بلہ لے لیا گیا لیکن سب کو پتہ ہے یہ ووٹ کس کو پڑا ہے۔ PTI کو عمران خان کو ووٹ پڑا ہے محمد علی صاحب کو۔ اب محمد علی صاحب جیسے 100 اور بندے منتخب ہو گئے، تو میرے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 100 کے تناب سے اسے مخصوص نشستیں دی جائیں گی، خواتین کی، اقلیتوں کی اور دیگر، اس کے حساب سے وہ اپنی اسٹرینتھ لے کے قومی اسمبلی میں آئے گا۔ اب جو ووٹ محمد علی، PTI اور عمران خان کو ملا، اس کے حساب سے جو مخصوص نشستیں اس کے حصے میں آئیں، وہ کس ضابطے کے تحت چھین کے نون کے پاس جائیں گی اور JUI اچھا، ضابطے کے تحت نہیں، ایک تو یہ کوئی اصول ہو نا، کوئی اصول نہیں۔ اب وہ سیٹیں آپ آئین کے ساتھ کچھ اور کر لیتے، آپ کہتے ہیں جی سیٹیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ 5 سال ان سیٹوں کے بغیر رہیں گے، ہاں، لیکن وہ اس حصے کی سیٹیں کسی دوسرے کو کیسے دی جا، یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ میں کہتا ہوں کہ جج صاحبان نے کمال کر دیا، عمدہ لاجواب فیصلہ۔ جی، اس منطق کا مجھے دیکھیں، یہ منطق تو ہے ہی نہیں۔ آپ اس میں آپ دلیل تلاش کر رہے ہیں، غالباً وہ آپ کو نہیں ملے گی۔
اس میں دلیل کے لیے آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کی طرف رجوع کرنا پڑے یہ گا. دلیل اگر یہ ہے وہ سنی اتحاد کونسل تھی، پی ٹی آئی نہیں تھی، وہ فلاں نشان نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، تو یہ تو پھر عوام میں جو ایک رائے پائی جاتی ہے اس کو تقویت بخشنے کے مترادف یہ فیصلہ. تو یہ آئینی بینچ جب بنایا گیا، اور آئینی بینچ کی جو ساخت ہے وہ کیا ہے؟ اب مقدمہ کس کے خلاف تھا؟ حکومت کے خلاف. حکومت ہی بینچ بنا رہی ہے تو آپ نتیجہ کیسے مختلف سمجھ رہے تھے؟ آپ کیسے نتیجہ مختلف سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں، جو آج ایک اور روایت بھی توڑ دی ہے، اور یہ دیکھیے گا آئندہ پاکستان کے اندر پھر آپ دستور کی اور قانون کی حکمرانی کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. اس کی وجہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. آج وہ فیصلہ جب 13 رکنی بینچ سن رہا تھا تو صلاح الدین پنور صاحب نے بینچ چھوڑ دیا. جی 12 رکنی ہو گئے. اچھا، 12 رکنی پہ بحث ہو رہی ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیم بینچ جو ہے، سیم نمبر آف بینچ جو ہے وہ سنے گا، یا وہ اس طرح کی کوئی درخواست سنے گا. ہم نے تو ایسی روایتیں سن رکھی. اب یہ دیکھیے، یہ قانون کا وہ حصہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود 7-6 ہے آج. جی 7-6 ہے. 7-6 کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے 7-6 کی اکثریت سے فیصلہ بھائی. 7-6 تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ صلاح الدین پنور صاحب تو اٹھ گئے تھے. یہ تو 6-6 ہے. تو یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ پہلے تو یہ 13 رکنی بینچ اس کو ثابت کرے نا، کیونکہ آج وہیں پہ بینچ آج کے دن ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، تو بینچ 13 رکنی سے 12 رکنی کیسا ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ فیصلہ متنازع فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کرنے والے جج صاحبان کو ابھی تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان سے سوال جب پوچھا جائے گا، جب پہلے تو وہ اپنے خیالات کا اظہار تفصیلی فیصلے میں کریں گے، لیکن یہ ایسا فیصلہ ہے جیسے جسٹس منیر کا فیصلہ تھا، جیسے اس طرح کے اور متنازع فیصلے کیے جاتے رہے ہیں. اس فیصلے نے جوہری طور پہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی. بھائی یہ جو حکومت ہے پہلے بھی نشستوں کی بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوئی، پہلے بھی نشستوں کی وجہ سے اس نے آئینی ترمیم نہیں کی. یہ تو کسی اور وجہ سے ہے. 22 سے 24 نشستیں اب آپ دے رہے ہیں نون لیگ کو، جس کی ابھی اسٹرینتھ 110. ویسے میں اور یہ مجموعی طور پر بن رہی ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ملا کے 77 وہ سیٹیں جو پی ٹی اے کے حصے کی تھیں وہ ان کو مل جائیں گے، سے چھین کے مولانا کو، پیپلز پارٹی کو، نون کی دی جائے گی. اور آج اب ہم آپ سے مخاطب ہیں، کل رات تک ہمارے کچھ دانشور تجزیہ نگار ٹی وی ٹاک شوز میں یہ پریڈکشن کر رہے تھے کہ وہاں ان سیٹوں کی وجہ سے کے پی میں حضرت مولانا اور دیگر جماعتوں کا اور ایک فارورڈ بلاک پی ٹی اے سے نکال کے وہاں بھی سسٹم نہیں آ سکتا. وہ تو اگلی بات ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ ان نشستوں کے ذریعے آپ جب ان نشستوں کے ذریعے جو کچھ بھی کریں گے وہ بھی متنازع رہے گا. الیکشن کو چونکہ تسلیم نہیں کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، اس 26ویں آئینی ترمیم کو بھی اب آپ یوں کہیے کہ یہی لوگ سارے جواز دے دیں گے. تو اب میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو گیا ہے، اس کے بعد اب آپ ان دنوں کو تاریخ کے سیاہ دنوں میں شامل کریں گے. اور آج کا دن بالخصوص کہ جب عدلیہ کی خود مختاری کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہماری فارم 47 کی مدد سے بننے والی پارلیمنٹ نے جو تباہ کیا تھا، آج اس کا پھل بھی انہوں نے پا لیا ہے. اور آج آئندہ یعنی اس حکومت کو مولانا اپوزیشن سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ترمیم کے لیے؟ کوئی نہیں. اچھا پہلے آپ کے خیال میں یہ ترمیم دستور تردد تو تھا نا؟ کیا تردد تھا؟ حضرت مولانا کے ہاں آنیاں جانیاں دیکھی تھی آپ نے؟ 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی اس کے ہنگامے جامی صاحب، حضرت مولانا کی رونق لگی ہوئی تھی. جامی صاحب، تردد کے نام جس دن ترمیم کا فیصلہ ہوا تھا اس دن مولانا کے ارکان ان کے قابو میں بھی نہیں تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی ہاں، ان کے پشاور سے جو رکن اسمبلی ہیں ان کے تو اسٹیٹمنٹ ان کے میں آپ کو بتا دوں ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کے ساتھ نہیں. جی. تو لہٰذا یہ ترمیم کے لیے ترمیم پہلے کون سا اراکین کے ذریعے ہوئی ہے؟ 27ویں بھی پھر آ رہی ہے. آپ 47ویں بھی کر لیں. ٹھیک بس یہ ہو گیا. ہاں البتہ ایک ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جتنے آپ نے اس کے راستے بند کرتے چلے جا رہے ہیں، جتنے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب جو اس کی تحریک چلے گی وہ شاید پھر وہ اتنے آرام سے اس تحریک کو آپ انڈو نہیں کر سکیں گے. پی ٹی اے کے پاس آپشن کیا بچی ہے؟ ظاہری بات ہے اتنے بڑے اسٹیج سے فیصلہ آ گیا ہے، آئینی بینچ نے 7-6 سے دے دیا، یعنی یہ کہانی تو ختم ہو گئی. اب پی ٹی اے کی کہانی تو نہیں ختم ہوئی اس مدعے کی.
نشستوں والے مدعے کی جی کہانی جی کیونکہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ہاں اب اس کا کیا سننا ہے اور کیا کسی نے کہنا ہے اور کیا کسی کو بھروسہ رہنا ہے. اس میں جلدی کیا تھی جو آج ہی کاروائی کر کے نکال دیا گیا؟ اس کی جلدی یہ تھی کہ جس طرح صلاح الدین پنور صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے, اگر ایک جج صاحب 2 جج صاحبان اور پیچھے ہٹ جاتے تو پھر کیا ہوتا. تو اس وجہ سے جلدی تھی کہ جلدی جلدی فیصلہ کر لیں, کیونکہ آج, اور یہ فیصلہ 12 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, انہوں نے پتہ نہیں 6-7 کیوں لکھ رہے ہیں. یہ 12 رکنی کو آپ شمار جی اب 12 رکنی شمار ہوگا بھائی, آپ بینچ اٹھ گئے, بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا تو پھر کیسے یہ 13 رکنی ہو گئے. کیا پی ٹی آئی کی طرف سے جو دفاع تھا وکالت کے طور پر پچھلی ہیئرنگ میں بھی اور اب بھی, اس میں کوئی کمزوری تھی؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. دیکھیے ان کے سامنے انہوں نے دفاع کس چیز کا کرنا تھا, جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے نا, فیصلہ عدالت نے کیا ہوا تھا نا, عدالت نے اس پر یہ جولائی میں فیصلہ ہوا, جولائی 2024 میں, اور اب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو گیا, سال ہوا لگا. اچھا, جب آپ نے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا, الیکشن کمیشن کو کسی نے نہیں پوچھا, کسی اور چیز نے نہیں پوچھا, اب جو بھی یہ فیصلہ ہوا ہے یہ نہ تو دستور کے تابع ہے, نہ یہ قانون کی منطق کے مطابق ہے, نہ یہ عدالتی روایات کے مطابق ہے. بس یہ فیصلہ حکومت کے بنائے ہوئے بینچ کا فیصلہ ہے. میرا آپ سے ایک ایسا سوال ہے جس کا آپ کو جواب دینا ہے, چاہے آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے یا آپ کے تجزیے میں اس کی حص باقی نہ ہو, لیکن مجھے آپ سے اس کا جواب جی دینا جی بتائیے. اس فیصلے کے دفاع میں کچھ دلیل کھڑے. I'm sorry میں نہیں کر سکتا یہ کام. تو کوئی ایسا شخص بھی ہوگا ٹی وی پہ یا کسی اور نشریات میں جو اس کا دفاع کسی مدلل طریقے سے آئین اور قانون اور جمہوریت کے لفظ استعمال کر کے کر رہا ہوں؟ جی بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. آپ کو ابھی چند دن, ابھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا وہ دفاع کہاں سے آئے گا, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس دفاع کے نقطے کیا ہوں گے. اچھا جی, اس میں ایک کہا جائے گا کہ چونکہ دیکھیں جی پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں. میں آپ کو نقطے بتا دیتا ہوں. وہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی. ہاں بالکل لکھ لیجیے آپ, کیونکہ آپ بات پی ٹی آئی فریق نہیں تھی. جو 3 دن کا ٹائم تھا اس کو عدالت نے بڑھا کے 15 دن کا کیا گیا تھا, 15 دن کا کیا تھا. تیسری بات ہے کہ جو ایس آئی سی تھی اس نے تو الیکشن لڑائی نہیں تھا, سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑائی نہیں تھا. اور چوتھی بات وہ یہ کہیں گے کہ جناب جو فنڈامنٹلی ڈیفیکٹو ہو اس کو آپ اس کا ڈیفیکٹ دور نہیں کر سکتے. اتنا بڑا جواب دے تو دیے. اچھا فنڈامنٹل دیکھ لو, میں حبیب صاحب کو جواب لیا والا, وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی فریق نہیں تھی, ایک سنی اتحاد کونسل الیکشن لڑا 2, اس بنیاد پہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی. نہیں ابھی ایک اور بھی آئے گا. اچھا ویسے ان ساروں کے جواب جو ہے نا وہ جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے میں ہیں. جی لکھے ہوئے, وہ لکھے ہوئے. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آج جس بنیاد پہ یہ ڈیفینس کر رہے ہیں, دفاع والے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ جو ٹی وی پہ آ کے ابھی آپ کو بتائیں گے. اور چوتھا نقطہ بھی کوئی ہے؟ جی چوتھا نقطہ یہ ہوگا اس میں کہ جناب یہ جو نشستیں ہیں یہ خالی نہیں رکھی جا سکتی. اچھا, یہ بہت بڑی قدغن ہے جمہوریت کے اوپر, پارلیمان کی توقیر کے اوپر بڑا سوال ہے. اور لیکن جب بھی ایسا سوال ہو تو سننے والوں کو میں صرف اس کا ایک بنیادی دلیل عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جاوی صاحب فرض کریں ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایک پراپرٹی کی تقسیم ہے, مالک اس کا فوت ہو گیا, اس کی اولاد میں تقسیم ہونی, ٹھیک ہے, 3 حصوں میں تقسیم ہوئی یا 4 حصوں میں تقسیم ہوئی, ایک جو وارث ہے وہ ملک میں نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا حصہ اٹھا کے باقیوں میں تقسیم کر دیں گے یا انتظار کریں گے؟ انتظار کریں گے. خالی پڑا رہے گا, خالی پڑا رہے گا, کانسنٹ لیں گے اگر کچھ کرنا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, یا خالی رکھا جائے گا کہ جب تک وہ بندہ نہیں آتا یا کانسنٹ نہیں دیتا, اس کا حق آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اچھا پرنسپل نمبر, چونکہ وہ بندہ نہیں ہے جی, تو اس بنیاد پہ اس کا حق کیسے لیا جا سکتا؟ تو پھر یہ سیٹیں کیسے لی جا سکتی؟ اسی سے آگے آ جائے. دستور جہاں سے شروع ہوتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا نظام عوام کے منتخب لوگوں سے چلے گا. ٹھیک ہے جی, حق انتخاب جو ہے وہ عوام کو دیا گیا, اور دستور میں لکھا ہوا ہے اس بنیاد پہ, ان شرائط پہ ہم پاکستان کے عوام خود کو یہ دستور دیتے ہیں. ابھی سب زیادہ دستوری ہو رہے ہیں. اچھا اس میں لکھا ہوا نہیں, میں اب دستور پھر بند کر دیں, اس کتاب کو عدالت سے نکال دیں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کے مطابق کام چلے گا. یعنی فنڈامنٹل عوام کا فیصلہ ہے, باقی سب اس کے اوپر
اس کے اوپر ہونے والے جزیات ہیں. تو عدالت نے جو چیز نظر انداز کی ہے وہ عوام کا بنیادی حق ہے, جس کو نظر انداز کر کے انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے. باقی اس طرح کی عدالتیں بڑی دیکھی بڑی رہی ہیں تاریخ میں, اس طرح کے جج بھی بہت رہے ہیں, لیکن وہ تاریخ میں کہاں رہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں. دیٹس آل. یہ ایک نوحہ تھا آج عدالتی نظام کے اوپر بھی, جمہوری نظام کے اوپر بھی. افسوسناک دن ہے یہ, چاہے ایک صحافی کی رائے آپ سمجھیں, بلکہ اس سے زیادہ میں ایک پاکستانی کی رائے کے طور پر آپ سے مخاطب ہوں. صحافتی رائے میں تو ظاہری بات ہے مارجن ہوتا ہے پسند ناپسند کا, لیکن ایک پاکستانی کی رائے میں نے آپ کی خدمت میں اپنی زبان میں پیش کیا کہ یہ سیاہ دن ہے, کیونکہ اس میں جمہور کا جو حق تھا وہ چھینا گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.